السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہنزا کی طبیعت صبح سے بہت خراب ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بے سود سے لیٹی آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ ہنزا، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، مہرین محترمہ پریشان سے ہنزا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہنزا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ نہیں ممانی، اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہنزا دھیمے لہجے میں انہیں دیکھتی جواب دینے لگی۔ اچھا چلو پھر تم کچھ کھا لو، میں لاتی ہوں۔ مہرین محترمہ اسے نرم لہجے میں کہتے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہنزا انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ دامیر کی یاد آتے ہی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا لیے کمرے میں واپس داخل ہوئی اور اس کے سامنے رکھا۔ چلو شاباش بیٹا، تھوڑی ہمت کر کے کھاؤ تاکہ ہمت آئے، مہرین محترمہ اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہنزا کو مجبوراً کھانا کھانا پڑا اور دوسرا نوالا لیتے ہی اسے الٹی محسوس ہوئی اور وہ فوراً سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ مہرین محترمہ اس کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ممانی، اپنا چہرہ صاف کر کے وہ ایک گہرا سانس لیتی مہرین محترمہ کو کہنے لگی۔ اچھا چلو تم آرام کرو، اگر تھوڑی دیر تک بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہم ڈاکٹر کو گھر بلا لیں گے، وہ اسے بیڈ کی طرف لاتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ پر لیٹ آ گئی۔ ہنزا سر کو خم دے گئی۔ دامیر، تم نے صبح کا کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو، منتہا بیگم اس کے سر پر بیٹھتی اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگی۔ بھوک نہیں ہے، دامیر بھاری آواز میں مختصر سا جواب دے گیا۔ جب تک کچھ کھاؤ گی نہیں تو میڈیسن کیسے لوگی؟ منتہا بیگم لہجے میں فکر مندی لیے اس سے پوچھنے لگی۔ ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ دامیر ان کا ہاتھ تھامے انہیں جواب دینے لگ گیا، جس پر منتہا بیگم خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ کم ہو جائے، منتہا بیگم اسے کہنے لگی۔ دامیر کے ذہن میں اچانک ہنزا کا خیال آیا۔ نہیں، دامیر سخت لہجے میں صاف منع کر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ دیر میں اسے پھر سے نیند آنے لگ گئی اور وہ منتہا بیگم کی گود میں ہی سو گیا۔ جاؤ ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آؤ، اسے بہت تیز بخار ہے، ملازم سے منتہا بیگم فوراً سے کہنے لگی۔ وہ ان کی بات مانتا اس بات میں سر ہلا گیا اور کمرے سے چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ بال میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لیے کمرے میں داخل ہوا اور منتہا بیگم کو تھما دیا۔ وہ پٹی کو پانی میں بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھنے لگ گئی اور اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ 6 گھنٹے مسلسل پٹیاں کرنے کے بعد اس کا بخار تھوڑا کم ہوا۔ وہ اس کے سر پر بیٹھی اس کے ماتھے پر پٹیاں کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مہرین بتا رہی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بچے، سہیل صاحب کمرے میں آتے ہوئے اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگے۔ ماموں کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھے تھوڑے سے چکر آ رہے ہیں، ہنزا انہیں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں جواب دینے لگی۔ مجھے تو آپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کروں، چیک اپ کروانے میں کیا مسئلہ؟ سہیل صاحب اسے تنبیہ کیے کہتے ساتھ فون میں نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا کر ہنزا خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے دامیر کہ امی اس بیچاری بچی کی حالت دیکھنے والی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے، مہرین محترمہ کمرے میں بیٹھی منتہا بیگم کو فون کیے تھوڑا خفگی سے کہنے لگی۔ دامیر کا بھی ایسا ہی حال ہے، کل سے وہ بس لیٹا ہوا ہے، اسے اتنا تیز بخار ہے، منتہا بیگم بھی پریشانی سے مہرین محترمہ کو جواب دینے لگی، جس پر مہرین محترمہ پریشان ہوئی۔ تو پھر کیوں نکالا اسے گھر سے؟ مہرین محترمہ لہجے میں پریشانی لیے اس سے پوچھنے لگی۔ جو چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنی ماں فزین کو کرتے دیکھا وہ اب تک ذہن سے نہیں نکال سکا، اس لیے زاویار اور ہنزا کو اکیلا گھر میں موجود پا کر اسے غصہ آ گیا، منتہا بیگم اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، جس پر مہرین محترمہ ان کی بات سمجھی۔ مگر ہنزا کے کردار کی گواہی میں دیتی ہوں، وہ بچی بہت اچھی ہے، مہرین محترمہ فوراً سے انہیں بتانے لگی۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، وہ بہت اچھی بچی ہے، جلد ہی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، منتہا بیگم مسلسل تسلی بخشتے ہوئے کہنے لگی، جس پر اس بات میں سر ہلا گئی اور فون رکھ گئی۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر گھر میں موجود تھیں اور ہنزا کا معائنہ کر رہی تھی۔ سہیل صاحب مہرین محترمہ پریشانی سے وہیں موجود تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے مہرین محترمہ کو دیکھتی کہنے لگی، شی از پریگننٹ، وہ مسکراتے ہوئے خوشی سے خبر سنانے لگی۔ ہنزا حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سہیل صاحب اور مہرین محترمہ بھی اس خبر سے خوش ہوئے۔ ان کا بہت خیال رکھنا ہے، بالکل بھی سٹریس نہیں لینے دینا انہیں، ڈاکٹر تنبیہ کرتے ہوئے اٹھ کر خدا حافظ کرتی چلی گئی۔ مبارک ہو ہنزا، مہرین محترمہ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ ہنزا ساکت بیٹھی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہنزا؟ مہرین محترمہ اسے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا پوچھنے لگی۔ خوشی کیسی ممانی، جب فادر ہی نہیں ہوگا میرے پاس تو خوشی کیسی؟ وہ نم آنکھوں سے مہرین محترمہ کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہنے لگی۔ بے فکر رہو، یہ خبر سن کر وہ سب بھول کر دوڑا چلا آئے گا، مہرین محترمہ اس کی مایوسی کو ختم کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہنزا نفی میں سر ہلا گئی۔
نہیں، میں انہیں یہ خبر تب تک نہیں سناؤں گی جب تک میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ گال پر گرا آنسو پونچھتے ہوئے وہ جواب دینے لگی، تو تمہاری بے گناہی ایسے ثابت ہوگی کہ اس ہفتے زاویار کی جس لڑکی سے منگنی ہے اس سے نکاح ہوگا، اور مہرین تک یہ خبر آنٹی کو سناؤں گی سب سے پہلے۔ سہیل صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہنے لگے۔ مہرین اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب خیال رکھو اپنا، پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا پریشان ہونے سے، مہرین محترمہ اسے پیار بھرے لہجے میں کہتے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ہنسا خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ ارید، آپ مجھے آج اماں ابا کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ کل پھر ہم نے نکلنا بھی ہے۔ حریرہ پیکنگ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی چھوڑ آؤں گا، ارید اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حریرہ بھی جواباً مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں پیکنگ کر کے ریڈی ہوتی ہوں۔ حریرہ اس کی بات پر خوشی سے کہتے ساتھ پیکنگ تیزی سے کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، ارید اسے جواب دیتا اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ حریرہ پیکنگ وغیرہ کر کے فارغ ہوئی تو وارڈروب سے اپنے لیے ایک ڈریس نکال کر چینج کرنے کے لیے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لائٹ پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس باہر نکلی۔ ارید جو نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھا، اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نظریں وہیں جم سی گئیں۔ حریرہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، لائٹ سے میک اپ کرتی، بالوں کو کیچر میں قید کیے گلے میں دوپٹہ کرنے لگی۔ میں تیار ہوں، حریرہ نے مڑ کر ارید کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کی نظریں پہلے ہی اسی پر مرکوز تھیں۔ یو آر لکنگ اسٹننگ، وہ اس پر اپنی گہری نظریں جمائے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگا۔ حریرہ کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سر جھکا گئی۔ چلیں؟ حریرہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ ہوش میں آتا اس بات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے پاس آیا اور وہ دونوں روم سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں نیچے ٹی وی لاؤنج میں پہنچے تو عائشہ محترمہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر دونوں پر گئی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ ارید اور حریرہ پر نظر ڈالے وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں پوچھنے لگی۔ جی، حریرہ کو اس کے گھر لے کر جا رہا ہوں، وہ جانے سے پہلے اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہے۔ ارید نے فوراً سے انہیں جواب دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اوکے، ٹیک کیئر، وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو کہنے لگی، جس پر حریرہ بھی انہیں خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ سہیل صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے۔ بیل بجاتے ہی 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم، سہیل صاحب کو دیکھ کر ارید نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے بھی اپنی مخصوص انداز میں اسے جواب دیا۔ حریرہ بھی ان سے گلے لگ کر ملی اور وہ لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سب سے رسمی سلام دعا کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہیں اماں؟ حریرہ ان کے ہاتھ میں موجود سوپ کا باؤل دیکھ کر آئی برو اچکائے پوچھنے لگی۔ ہنسا کے لیے، مہرین محترمہ نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ ہنسا یہاں آئی ہوئی ہے، خیریت؟ حریرہ فکر مندی سے فوراً کھڑی ہوتی پوچھنے لگی، جس پر مہرین محترمہ سر کو خم دے گئیں۔ ارید بھی ہنسا کو یہاں موجود پا کر تھوڑا پریشان ہوا۔ حریرہ بھی مہرین محترمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چل دی، جہاں وہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے اماں اسے؟ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے۔ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ مہرین محترمہ نے اسے ساری بات بتائی۔ افسوس ہے دامیر بھائی پر، اپنی بیوی پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے۔ حریرہ ساری بات سن کر دامیر پر غصہ ہوتی منہ بنائے کہنے لگی، اچھا آپ چھوڑے، میں پلاتی ہوں ہنسا کو سوپ۔ حریرہ ان کے ہاتھ سے سوپ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے تھما گئی۔ اس لیے اسی جمعے تمہارے بھائی زاویار کا نکاح رکھ دیا ہم نے۔ مہرین محترمہ اسے دیکھتی فوراً سے بتانے لگی۔ حریرہ نے انہیں دیکھا۔ اسی ہفتے؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مہرین محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ خاموشی سے ہنسا کو سوپ پلانے لگی جو بے حس و حرکت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اسے کہیں سے وہ ہنستی مسکراتی نادان سی ہنسا نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ارید اور حریرہ واپس چل دیے تھے۔ رہتے رہتے اسے ہنسا کے لیے دکھ ہو رہا تھا اور نکاح کی خبر کی وجہ سے ان دونوں نے اپنا پلان بھی کینسل کر دیا تھا۔ دامیر نے اچھا نہیں کیا، ارید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ حالت دیکھتے آپ ہنسا کی، انہیں ذرا رحم نہیں آیا اس پر۔ حریرہ بھی غصے سے ارید کو دیکھتی کہنے لگی۔ ارید نے اسے دیکھا۔ میں اس سے بھی ابھی بات کرتا ہوں، ارید کہتے ساتھ گاڑی گھر کے باہر روک گیا۔ حریرہ گاڑی سے اتری۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آؤں گا، ارید اسے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ حریرہ اس بات میں سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی ہے بھائی کی طبیعت؟ زمار آفس سے اب واپس گھر آتے ہوئے منتہا بیگم کے کمرے میں آتا پوچھنے لگا۔ پہلے سے بہتر ہے، روم میں ہے، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ زمار اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ملازم سے کہہ کر تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگی۔ جی ٹھیک ہے، زمار ان کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب رخ کر گیا۔ دامیر اپنے روم میں بیٹھا مردہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہنسا کے ساتھ گزرا ہوا ہر خوبصورت لمحہ لہرانے لگا۔ جب سے وہ گئی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی اسے بھول نہ سکا تھا۔ اس کی کئی باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں کرنا اسے یاد، دامیر اپنے سر پر ہاتھ رکھے غصے سے خود سے کہنے لگا۔ ارید اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں کمرے کی تمام لائٹس بند تھیں اور وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دامیر،
उरैद ने उसे मुखातिब किया। दामिर ने सर उठाकर उसे देखा। तुम ठीक हो? वो परेशानी से उसे देखते हुए पूछने लगा। तुम लोगों ने कहा था वो मुख्तलिफ है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? दामिर फ़ौरन से उरैद के सामने आकर खड़ा होता चीख कर पूछने लगा। उरैद घबराया। दामिर, उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी। उरैद तभी बोल रहा था जब दामिर ने उसकी बात बीच में काट दी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, अपनी इन आंखों से एक दूसरे के करीब देखा है, उसने मेरी हिंसा को छुआ है। अमीर आंखों में सुर्खी सजाए तने हुए आसाब लिए घुराया। उरैद उसकी हालत समझ रहा था। भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। दामिर, मैं अभी देख कर आया उन्हें। उरैद अपना लहजा नॉर्मल रखे उसे बताने लगा। दामिर ने उसे देखा। कोई तबीयत ख़राब नहीं है, खुश होगी मुझसे दूर रहकर। दामिर फ़ौरन से उरैद की बात को संजीदा ना लेता बोला। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग। उरैद ने फिर उसी अंदाज में उसे बताना चाहा। एक पल वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। क्या कहा? दामिर ने फ़ौरन से उससे पूछना चाहा। हाँ, वो माँ बनने वाली हैं। उरैद ने उसे दोबारा जवाब दिया। दामिर उसे देख रहा था। ये भी कोई झूठ ही होगा। दामिर तल्ख लहजे में उसे जवाब देने लगा। तो इतना बदगुमान कैसे हो सकता है यार? वो लड़की जिसने तेरा होता घर संभाला है, दादी जमार सबका ख्याल रखती थी, वो सब भूल गया तू? उरैद अब की बार लहजा ऊंचा रखे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उरैद, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। दामिर सर्द लहजे में उसे कहते साथ बालकनी की तरफ बढ़ गया। उरैद उसे जाता देखने लग गया। उस वक्त वो किसी की भी सुनने को तैयार न था। वो खामोशी से वापस कमरे से बाहर आ गया। मैं चलता हूँ दादी, अल्लाह हाफिज़। उरैद संजीदा लहजे में मुंतहा बेगम को कहते साथ वहाँ से चला गया। जमार और मुंतहा बेगम खामोशी से उसे जाता देखने लग गए। वो सब लोग परेशान थे कि दामिर का गुस्सा कब कम होगा। दामिर बालकनी में खड़ा हाथ में सिगरेट लिए अपने अंदर मौजूद वहशत को कम करने के लिए पीने में मशगूल था। उरैद की कई बातें जहन में गर्दिश कर रही थीं। क्या वाकई उसकी तबीयत बहुत ख़राब है? दामिर को अचानक ही हिंसा का ख्याल आया, मगर वह फ़ौरन अपना ख्याल झटक गया। ये सब उसे मुझे चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। वो दोबारा से अपने जहन में मनफी सोच लिए कहते साथ कश लगाता धुआं हवा में उड़ा गया। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, कभी धोखा नहीं दूंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। हिंसा की कही गई बातें दामिर के कानों में गूंजी। वो कर्ब से आंखें मींच गया। कितनी आसानी से तुम मेरी आंखों में धूल झोंक गई ना? वह तकलीफ दे लहजे में खुद से कहते साथ अपनी आंखें खोल गया। उसके दिमाग दिल में हिंसा ही मौजूद थी, यहाँ तक कि उसे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। चाह कर भी वो उसे नहीं भूला सक रहा था, आदत ही ऐसी डाल गई थी। आई हेट यू, वो पूरी कुव्वत लगाकर चीख कर कहने लगा। जमार अपने कमरे में परेशान सा लेटा हुआ था, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़िज़ा का नंबर देकर उसने कॉल अटेंड की। हाल चाल पूछा गया। दामिर सर की तबीयत कैसी है अब? फ़िज़ा फ़िक्रमंद से जमार से उसके मुतालिक पूछने लगी। बेहतर है, मगर गुस्सा कम नहीं हुआ। जमार परेशान से लहजे में उसे जवाब देने लगा। हिंसा भाभी का कुछ मालूम हुआ? फ़िज़ा अब उससे हिंसा के मुतालिक पूछने लगी। वो फुप्पो के घर हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जमार उसे संजीदगी से जवाब देने लगा। फ़िज़ा उसके लहजे से उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकती थी। आप परेशान ना हो जमार, कुछ दिन की परेशानी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। फ़िज़ा उसे तसल्ली देते हुए नर्म लहजे में कहने लगी। जमार की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। तुम हो ना मेरी टेंशन को कम करने के लिए, तुम्हारी फ़िक्र करना कितना अच्छा लगता है मुझे। जमार मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा। फ़िज़ा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। आप मुझे परेशान और संजीदा अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। फ़िज़ा मुस्कुराते हुए उसे बताने लगी। जमार के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये तो मुझे मालूम ही नहीं थी बात। जमार मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा, जिस पर फ़िज़ा भी मुस्कुराई। अब हो गई ना मालूम? फ़िज़ा उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लगी, जिस पर जमार हंसने लग गया। हो गई मालूम, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। जमार उसे इत्मीनान देते हुए कहने लगा। फ़िज़ा की मुस्कुराहट गायब हुई। मुझे मालूम है आप ठीक नहीं हैं, आप पूरा दिन ऑफिस में भी परेशान रहे हैं। फ़िज़ा लहजे में अफसुर्दगी लिए उसे बताने लगी। जमार उसे सुनने लगा। तुमने कितना नोट किया था मुझे? जमार अब की बार शरीर लहजे में उसे तंग करने के लिए कहने लगा। नोट नहीं किया मैं। उसके सवाल पर फ़िज़ा फ़ौरन से घबरा कर जवाब देने लगी। जमार फिर से हंसने लग गया। एक तो तुम बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। जमार हंसते हुए उसे कहने लगा। फ़िज़ा अपनी ऐनक ठीक करने लगी। आप बात ही इस कदर संजीदा लहजे में करते हैं, इंसान सीरियस हो ही जाता है। फ़िज़ा ने मुँह बसूर कर उसे जवाब दिया। तुम्हें मालूम है तुम बेहद बेवकूफ़ हो। जमार अपनी बेड क्राउन से टिक टिक लगाए उसे कहने लगा। फ़िज़ा मुस्कुरा दी। अब झेलना तो आपको ही है। फ़िज़ा शर्माते हुए उसे फ़ौरन से जवाब दे गई। जमार मुस्कुराया। आपको साथ उम्र भर झेल सकते हैं। वह मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने लगा। फ़िज़ा ब्लश कर गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।